جناب مسعود احمد بالغ صاحب ایڈوائزر وفاقی ٹیکس مؤسسہ گجرانوالہ، جناب لال حمید خان صاحب، جناب چودھری شہزاد انور صاحب، معزز سیام صاحب صدور گجرات چیمبر آف کامرس، السلام علیکم۔ میں منصور احمد بالغ صاحب اور ان کے رفقا کار کو چیمبر آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بزنس کمیونٹی کی آگاہی کے لیے چیمبر آف کامرس میں اس اہم سیمینار کا انعقاد کیا۔ وفاقی ٹیکس مہوتسو کا ادارہ یقیناً بزنس کمیونٹی کے تحفظ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس ادارے نے قیام سے لے کر آج تک بزنس کمیونٹی سمیت تمام اداروں سے متعلق مسائل کو بڑی کامیابی سے حل کروا کے لوگوں کو انصاف دلانے میں کردار ادا کیا ہے۔ اس ادارے میں بطور ایڈوائزر مسعود احمد بالغ صاحب کی تعیناتی بڑی خوش آئند ہے۔ انہوں نے بطور چیف کمشنر گجرانوالہ بزنس کمیونٹی کی ناقابل فراموش خدمت کی ہے۔ امید ہے کہ وہ اپنے تجربے کی روشنی میں اس ادارے کو مثالی ادارہ بنانے میں اپنا کردار ادا قائم کریں گے۔ معزز مہمانان گرامی، اس وقت موجودہ اکانومی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ حکومت نے زمینی بجٹ پیش کیا ہے اور سیل ٹیکس خاص طور پر لاگو کر کے بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتوں میں 20 سے 25% تک فوری اضافہ ہو چکا ہے۔ تمام بزنس کمیونٹی بشمول کسان اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ٹیکس کا نظام جو انتہائی سادہ ہونا چاہیے تھا وہ انتہائی مشکل ہے۔ اس وقت انرجی و دیگر یوٹیلیٹی کی قیمتیں انتہائی بڑھ چکی ہیں، جس سے ہم بین الاقوامی منڈیوں کے مقابلے کرنے کی جو سکت ہے وہ کھو چکے ہیں۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا نظام سادہ ہونے سے بزنس کمیونٹی کا اعتماد بڑھے گا اور حکومتی ٹیکس جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا۔ آج کے سیمینار سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ٹیکس کے نظام سے زیادہ آگاہی ملے گی، گوشوارے فائل کرنے میں مسائل کو کم سے کم کیا جائے گا، آنے والے بجٹ کے لیے وہ مثبت تجاویز بھی جاری کی جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وائس صاحب سے گزارش کروں، ایک اور بھی ایشو بڑا ہے اس میں کہ FTA سیل ٹیکس ریٹرن اور کی جو فائلنگ سسٹم ہے وہ IRS پہ کے پورٹل پہ وہ جو ہے وہ مرج کر دیے گئے ہیں، انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس، تو وہ اس پہ ہو نہیں سک رہا، لوگ بہت پریشان ہیں۔ بار بار ہم لوگ کوشش بھی کی ہے FBR آفس سے، لیکن ادھر سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہے۔ اور ایک اور بہت سارا برننگ ایشو ہے جو ہے POS جو مشینیں ہیں وہ کچھ لوگوں کو لگوا دی جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک ہی جو سیکٹر ہے اس پہ مثال کے طور پہ کہ بندہ بیکری کا کام کر رہا ہے اور ایک بیکری پہ لگا دی گئی ہے، دوسری بیکری پہ نہیں لگائی گئی۔ ایک بندہ اسٹیل کا کام کر رہا ہے، اس کی سامنے والی فیکٹری اور کوئی دکان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی 1000 اسکوائر فٹ پہ ہے، آپ کو لگا دیا کہ جو سامنے ہے اس کا وہ 500 گز مربع پہ کی دکان ہے تو اس پہ نہیں لگے گا۔ یہ عجیب ہی قانون ہے کہ ظاہر چیز تو بیچنے سیل ٹیکس تو جو ہے وہ سب نے دینا ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس طرح تو ایک بندے کی جو جس کی دکان پڑی ہے وہ تو بند کرانے والی بات ہے۔ سر یہ بڑا اہم ایشو ہے اور میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں وہ پورا ہو سکے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھرپور ویلکم کریں مسعود احمد بالغ صاحب۔ چیمبر بھی اور یہ ہال بھی میرے کچھ اتنا زیادہ نیا نہیں ہے۔ میں یہاں پہلے جیسے صاحب نے بتایا کہ میں چیف کمشنر بھی تھا تو مجھے یہاں پہ آنے کا موقع ملتا تھا، اور لیکن دیٹ واز انٹائرلی اے ڈفرنٹ رول جو اس سے مختلف ہے۔ جو FTO کا رول جو ہے وہ بیسیکلی اس کی نیچے، جیسے میں باجوہ صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کا نیچر دیکھیں تو وہ پیورلی بزنس مین فرینڈلی کرنا چاہیے، اٹس اے پیورلی بزنس مین رول۔ یہ بزنس مین کا ہی رول ہے جس کے لیے FTO کا ادارہ جو ہے وہ ان معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے یا ان معاملات میں انٹروینشن کرنے کے لیے بنا تھا جن میں
آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے، اور ڈپارٹمنٹ کی جسے آپ کہہ رہے ہیں ایکسیسز کہہ لیں، یا وہ جن میں کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے ایف بی آر جو ہے وہ لوگوں کو مختلف طریقے سے زیادتی ہو جاتی ہے، یا ہم فیل کرتے ہیں کہ زیادتی ہم سے ہو رہی ہے، وہ نوٹسز ہمیں مل رہے ہیں. ریکوری کا ایسا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ریکوری نہیں میرے پہ ہونی چاہیے، وہ ریکوری مجھ پہ پڑ رہی ہے. جیسے پاٹ صاحب نے فرمایا ابھی پی او ایس کا معاملہ ہے، سیلز ریٹرن ہے، وغیرہ وغیرہ، جن پہ میں آپ کو ڈیورنگ اپنے جو بات ہم کر رہے ہوں گے اس میں آپ کو ایک دو، جب سے میں آیا ہوں میں نے 1 جنوری سے شروع کیا تھا، اس میں جو مجھے موقع ملا مختلف کیسز کو دیکھنے کا، تو اس میں آپ کو مثال بھی دوں گا. اور میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اس کو ایک پارٹیسپیٹو اور انٹریکٹیو سیشن بنائیں، تاکہ جب آپ کویشچن آنسر میں جاتے ہیں تو جہاں آپ مجھ سے بہت کچھ لرن کر سکیں گے وہاں پہ میں بھی آپ سے بہت کچھ لرن کر سکوں گا. تو اس میں ایک چیز جو میں کہوں گا وہ بڑی میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی خوش آئند ہے اور بڑی وارم ہے ایک طرح سے، کہ باجوہ صاحب کو بٹ صاحب نے بھی ہمارے لیے اب ایف ٹی او صاحب نے پہلی دفعہ ایک انیشیٹو لیا تھا کہ بزنس کمیونٹی سے ایک آنریری کوآرڈینیٹر دیا جائے جو کہ بزنس کمیونٹی اور ایف ٹی او کے درمیان ایک برج کا کام کرے. تو اس میں بڑا باجوہ صاحب کو بٹ صاحب نے نامینیٹ کیا ہے، تو آئی ویلکم ہم ان دی آرگنائزیشن. ہم نے یہ آج کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ویسے تو میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی تھی اور اس کو اردو میں بنایا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے ہم بینیفٹ کر سکیں. تو اچھی کر سکتے ہیں ہم یہ میرے سب اچھا، باقی سب لوگ میرے یاد رکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو وفاقی ٹیکس مختصر ہے ایف ٹی او، یہ 2000 میں آرڈیننس آیا تھا ایف ٹی او کا. اس سے پہلے جو سارے کا سارا نظام تھا جس میں سارے معاملات کو دیکھنے کا، وہ وفاقی مختصر کے پاس تھا. تو ٹیکس کے معاملات کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے اور نمبر آف کیسز جو ٹیکس کے تھے وہ چونکہ سب سے زیادہ ہوتے تھے مختصر کے پاس، تو اس لیے پھر 2000 میں ٹیکس مختصر کو علیحدہ کر دیا گیا. اور ایک شروع میں اس کے جو وفاقی ٹیکس مختصر جو ایف ٹی او بنتے تھے وہ سپریم کورٹ کے ججز بنتے تھے. پہلے جسٹس سلیم اختر صاحب بنے، پھر ایک اور جج صاحب بنے، پھر اس کے بعد پولیس کے 2 افسروں کو موقع ملا، ایک صاحب سیکرٹری تھے وہ بنے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ ٹیکس سروسز میں سے کسٹمز میں سے افسر کو انہوں نے، بلکہ بڑی میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹر آصف جاہ صاحب کی خدمات کا بہت بڑا یہ ایکنالجمنٹ ہے. اور ان کی دیانتداری کو دیکھتے ہوئے ان کو پری میچور ریٹائرمنٹ کروائی گئی ان کے مشورہ دے کے، اور پھر ان کو پرائم منسٹر صاحب نے ایف ڈی او نامینیٹ کیا اور ان کو بنایا گیا. تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 میں ایف ڈی او کا ادارہ بنا مختصر آرڈیننس کے تحت، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بزنس مین کو بلا معاوضہ اور جلد از جلد ان کی جو ایف بی آئی کے متعلق شکایات ہیں ان سے ان کا ریڈریس کیا جائے، ان کا حل کیا جائے. اس میں جو ایف ٹی او کو اختیار حاصل ہے اس میں یہ ہے کہ جو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ٹیکس پیئر کے پاس اپیل کرنے کا رائٹ نہیں ہے، بے تحاشا ایسے، کیونکہ کسی بھی ٹیکسیشن سسٹم ہے پوری دنیا میں دو سائڈ ہیں. ایک سائڈ ہے جو کہ لا کی سائڈ ہے جہاں پر آپ کو اپیل کا رائٹ موجود ہے، اسیسمنٹ ہوئی، انکم بنی، سیلز بنی، وغیرہ وغیرہ، ٹیکس لگا، اس پہ آپ نے اپیل کی، کمشنر اپیل کے پاس ٹریبونل میں چلے گا، ہائی کورٹ میں چلے گا، سپریم کورٹ میں چلے گا. ایک دوسری سائڈ ہے جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے. ایڈمنسٹریٹو سائڈ میں آپ کے پاس اپیل کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ محکمہ سے ایڈمنسٹریٹو طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ این ٹی این لینا ہے، آپ کو این ٹی این نہیں مل رہا، آپ کو ایسے نوٹسز جا رہے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹس مجھے نہیں آنے چاہیے، میرا سارے معاملہ چیٹرڈ ہے، لیکن نوٹس آپ کو آتا ہے. آپ کو اسٹیٹ سے رجسٹریشن ہو جاتی ہے، جیسے صاحب نے ابھی فرمایا پی او ایس کا
غلط سب لڑنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا چیز ہے جس کا اپیل کا کوئی رائٹ نہیں. ان چیزوں کو کیا حل کیا جائے. ڈپارٹمنٹ میں جب آپ جاتے ہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہیومن سائیکالوجی بھی یہی ہے کہ میں کبھی اپنے کام کو غلط اس طرح سے نہیں کہوں گا. ڈپارٹمنٹ اور سرکاری محکمہ خاص طور سے ہمارے ملک میں وہ ایک طرح سے اپنی بات کو اپنے ایکشن کو حرف اخر کے طور پہ دیتے ہیں کہ جو میں نے کر دیا بس کر دیا, اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے ایف ٹی او کو بنایا گیا. پھر ایک چیز اور جو ہے جس میں بڑا کامن ہے ڈیلیوری میں, یہ صرف ٹیکس کے محکمے کے ساتھ نہیں ہے, انفیکٹ پورے تمام سرکاری محکموں کے ساتھ بلکہ سوسائٹی میں جو کرپشن کو, پیسے لینے کو, رشوت لینے کو ہم نے ایک کہہ لیں کہ ایک طرح سے جائز سمجھا ہوا ہے. ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ایف ٹی او کا ایک ادارہ بنا, مؤثر کا ادارہ بنا, اور اس طرح کے ادارے, مؤثر ادارے انفیکٹ دنیا کے بہت سے ملکوں میں بنے. اب ایف ٹی او کا جورسڈکشن کیا ہے, دائرہ کار کیا ہے, کہاں کہاں ایف ٹی او کام کر سکتے ہیں. ایف ٹی او جو بھی متعلقہ لوگ ہوں گے ان کی شکایات کو سنیں گے. یعنی آپ جو شکایت درج کروائیں گے ایف ٹی او کے پاس, ایف ٹی او ایڈوائزر کے پاس, ایف ٹی او کو اس پر کام کرے گا. پھر صدر پاکستان, جب سپریم کورٹ, جب پارلیمنٹ, جب ہائی کورٹ کوئی نہ کوئی ایشو ایف ٹی او کو بھجوا سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے, اس کو کریں گے. پھر ایک اور چیز جو ایف ٹی او کو, ایف ٹی او آرڈیننس میں بعد میں انٹروڈیوس کی گئی, جیسے سپریم کورٹ کو جسے آپ کہتے ہیں فل نوٹس, پاسپورٹ نوٹس, ایف ٹی او کے پاس اسے اون موشن کا نام اسے دیا گیا. ایف ٹی او خود بھی کسی نہ کسی چیز کو نوٹس لے کے اس کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. اس کی لیٹسٹ مثال جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا, پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے ایک گولڈ کی امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر ایک ایف ٹی او کا آبزرویشن آیا تھا. پھر ایک جیسے میں نے پریزیڈنٹ صاحب کے آفس میں بات نہ کر رہا تھا کہ ایک 2007 یا 2008 میں ایک ہیوج فارن کمپنی تھی, ان کے ریفنڈس کا مسئلہ انویسٹیگیٹ ہوا, جس کا اب سی ایم ہوا کوئی 2 مہینے پہلے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اصل ہو چکے ہیں. اس کے بعد پھر اور کیا ہے کہ ایف ٹی او ریسرچ کا کام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایشو کو دیکھ کر کے آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں, ایف ٹی او خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی نے کوئی ایسا ٹاپک دیکھ کے جو کہ بزنس کنسرن ہو جس کا, اس کے اوپر ریسرچ کروا سکتے ہیں. آپ اپنے افسروں سے بھی کروا سکتے ہیں, کسی اکیڈمی سے بھی کروا سکتے ہیں, جیسے لمس ہے یا آئی بی اے ہے یا اس طرح کسی کے ادارے کو آئی بی اے کو کیا کر کے ان سے یہ پائٹ سے یہ ریسرچ کروایا جا سکتا ہے. یہ تو ایف ٹی او کا ایف ٹی او کام کیسے کریں گے, کن کی چیزوں کا ایف ٹی او چلیں گے. اب اگلی چیز آتی ہے جو آپ کے انٹرسٹ زیادہ ہوگی, ایف ٹی او کسی کمپلینٹ کو پروسیس کیسے کرتا ہے, کیا طریقے کا ایف ٹی او کرتا ہے جس سے وہ پروسیس کیا جائے. تو سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو ایک کمپلینٹ لانچ کروانی پڑے گی ایف ٹی او کے پاس. آپ آ کے ایک سمپل پیپر پہ ایک کمپلینٹ دیں گے کہ میرے پاس یہ جاتی محکمہ کرتا ہے, اس میں آپ انویسٹیگیشن کریں. وہ کمپلینٹ جو ہوگی اس کو ایف بی آر کو بھجوایا جائے گا متعلقہ افسر کے پاس, وہ اس کی جواب دیں کہ یہ کمپلینٹ کس حد تک ٹھیک ہے, یہ ہمیں جو بھی ان کا موقف ہوگا سامنے. ان کا موقف سامنے آنے کے بعد ہم آپ کو بلوائیں گے اور ان کو بھی بلوائیں گے تاکہ دونوں پارٹی آمنے سامنے بیٹھ کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو وہ ایکسپلین کریں, دیکھیں, تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون کہاں پر غلطی پر ہے. ان ڈسکشنز کی اور جو کمپلینٹ ہے اس کا جواب ہے, اس کی روشنی میں میں جو ایڈوائزر ہے وہ اپنی ریگولیشن بناتا ہے, اور اپنی ریگولیشن جو ہے وہ بھجوا دی جاتی ہے ایف ٹی او صاحب کو فائنل ڈسیزن کے لیے. وہ بعد سے ڈسیزن ایشو کر دیتے ہیں اور سائن ہو کے اسے آپ کو بھجوایا جائے گا, ڈپارٹمنٹ کو بھجوایا جائے گا. جب ایک ڈسیزن آ جاتا ہے تو اب دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کی زیادتی اسٹیبلش ہو گئی ہے تو ڈپارٹمنٹ اس پہ ایکشن کرے. دوسری صورت کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹ
اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ کمپلین ٹھیک بھی آئی ہے، اگر ڈپارٹمنٹ کے حق میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو بھی اس صورت میں اگر ڈپارٹمنٹ کو ہم سے کوئی شکایت ہے ہمارے فیصلے سے، یا آپ کو کوئی شکایت ہے کمپلیننٹ کو، اس کے خلاف پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ایک اپیل کی جا سکتی ہے، جیسے کہ ایف پی او کی زبان میں ریپرزنٹیشن کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کے پاس اسے اپیل کرتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایک سپریم کورٹ کے جج کے لیول کا جو ریٹائرڈ جج ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں ایف پی او کی اپیل پہ کام کرنے کے لیے، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ لیتے ہیں، تو ریویو کا فیصلہ جسے پریزیڈنٹ کا جو ہے فیصلہ 60 دن میں آ سکتا ہے، اور دوسری صورت کیا ہے کہ آپ ایف ٹی او کو اپلائی کر دیں کہ یہ آپ کا فیصلہ اس بنیاد پر غلط ہے تو آپ اس کو ریویو کریں، تو وہ 45 ڈیز میں ایف ٹی او اس کے اوپر اپنے ریویو کے اسکیم دے گی۔ جب فیصلہ ہو گیا، اب ایک فیصلہ ہو گیا ایف ٹی او کی طرف سے، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ محکمے کو جائے گا اور محکمے کو اس پر عمل، اب میں جو بات کہنے لگا ہوں محکمے کو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ایف ٹی او اپنا فیصلہ کر کے سو نہیں جاتا ہے، ایف ٹی او اپنے فیصلے کے اوپر پھر جسے ہماری زبان میں کہنا کہ پیرا دیتا ہے، ایف ٹی او اس کو پیرا دیتا ہے اور اس کو انشور کرتا ہے کہ میری ریکمنڈیشن جو ہے اگر کوئی خلاف اپیل نہیں ہوئی ہے تو ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور اگر ڈپارٹمنٹ کسی وجہ سے فار اینی ریزن، آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو ریزن کہہ سکتے ہیں، سستی کہہ سکتے ہیں، انٹرسٹ نہ لینا کہہ دیں، کوئی چیز بھی کہیں، اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی تو میں ایف ٹی او اس کے اوپر پھر اپنی کارروائی کریں گے اور اس افسر کے خلاف اور جو بھی اس پہ لنکمنٹ ہے اس کے خلاف کارروائی کا ریکمنڈیشن دیں گے، مجھے انشور کریں گے۔ ایف ٹی او کے ادارے کا جو ایک پرپز ہے گڈ گورننس، اس میں ایف ٹی او نے کیا کیا ہے اب تک کہ جو ہم جیسے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو ایف پی آر کی جو میل ایڈمنسٹریشن ہے، بعد انتظامیہ جو ہے، انفیکٹ اس کے خلاف ایف ٹی او کام کر رہا ہے، تو 2018 میں آلریڈی یہ لا میں تو تھا لیکن اس پہ ایکشن نہیں ایف ٹی او کر رہے تھے، تو 2018 میں ایف ٹی او نے پہلی دفعہ اس پہ وہ سو موٹر نوٹسز لینا شروع کیے اور انسپیکشن اپنی کرنی شروع کی، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ پھر ایف ٹی او ان گڈ گورننس کے اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنی ریسرچ کے اوپر، اپنے سو نوٹس کی بنیاد کے اوپر بجٹ پروپوزل دیتے ہیں تاکہ وہ نیکسٹ جو بجٹ آئے اس کے اندر حکومت ٹیکس کے نظام میں جو بھی بہتری پاسبل ہو اس کو دی جائے۔ تو انہیں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، انہیں جو اون موشنز ہوئی گڈ گورننس کے ریفرنس سے دیکھتے ہوئے، تو جو چند مہینے پہلے امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر، گولڈ کی امپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر ایف ٹی او صاحب نے اپنا نوٹس لیا اور اس کا جائزہ لیا کہ اس کو کیسے مس یوز کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی بھی دیکھیں، آپ اس بات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا ہے جو کہ اگر میں ایک کام غلط کرنا چاہتا ہوں تو جس میں متعلقہ محکمے بھی انوالو نہ ہو، اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کنسرن ڈپارٹمنٹ غلط کام نہ ہونے دے تو میں نہ کوشش کرتا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایف ٹی او نے یا اپنی ایکشن لیا اور ایف بی آر، ایف آئی اے اور منسٹری آف کامرس کو انسٹرکشن بھی جاری کی، اور جو متعلقہ لوگ تھے سرکار میں، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں، ان پہ ایکشن کا بھی کہا اور ریکوری کے لیے بھی انسٹرکشن جاری کی۔ اسی طرح ایف ٹی او نے جو ایگریکلچر انکم کے اوپر بہت سا آپ کہیں کہ اسے جو کنسیشن تھی اس کو یوز کیا جا رہا تھا، تو 6000 ایسے ٹیکس پیئر تھے جو کہ ایگریکلچر انکم کی غلط جو ایگزمپشن اس کو استعمال کر رہے تھے، تو اس میں ایف بی آر نے ایف ٹی او کی ریکمنڈیشن پہ کارروائی کی۔ ابھی لیٹسٹ جو تھا میرے خیال میں یہ بھی دسمبر میں ایف ٹی او صاحب کراچی گئے تھے، تو وہاں میں جو گاڑیوں کے امپورٹرز ہیں انہوں نے بتایا کہ یہاں تو لاتعداد گاڑیاں تھیں جو کہ
کورٹ پہ کھڑی تھی اور نہ تو وہ کلیئر ہو رہی تھی نہ ہی ان کو آپشن کیا جا رہا تھا. تو پھر ایف ٹی او صاحب نے جو کنسرن کلیکٹریٹ تھے, چیف کلیکٹر تھے, ان سے بات کی. تو جو کام آپ بلیو کریں 8-10 مہینے سے نہیں ہوا تھا, وہ جسٹ ایک فون کال کے اوپر اٹ واز ریزالوڈ آن دیٹ ون ڈے, اور وہ ساری باتیں کلیئر ہوئیں. گورنمنٹ کو ڈیوٹی آئی اور جو ٹیکسز آنا تھے وہ اس طرح سے آئے. بوگس سیلز ٹیکس رجسٹریشن, یہ اگین وہی بات آ رہی ہے کہ جس میں کہ بوگس انوائسز اور سیلز ٹیکس رجسٹریشن اور یہ سارا کچھ ہے, یہ 2011 سے لے کے 14 تک کافی اس کے اوپر کہیں کہ برمار کیے. تو اس کا سلو موٹر نوٹس لیا ایف ٹی او نے, اور ان کی انسٹرکشن کے نتیجے میں تقریباً 1.25 ارب روپیہ ریکور ہوا جو ایف ٹی او کی انسٹرکشن کے ایف ٹی او کے اس سلو موٹر نوٹس کے اوپر ریکور ہوا گورنمنٹ. تو جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بوگس رجسٹریشن ہوئی, اسی طرح اسی رجسٹریشن کے اوپر لاتعداد ایسی فیک مینوفیکچرنگ یونٹس کھڑے کیے گئے, اور وہ جس کے اوپر بوگس ریفنڈ ایشو ہوئے, کوئی اس کا شمار ہی نہیں ہے. اور پھر اگین ایف بی آر کو اس کے اوپر انسٹرکشن جاری کی گئی اور ایف بی آر اس کے اوپر ایکشن بھی لیا, ابھی تک لے رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ اس کے اوپر امپروومنٹ ہوتی جا رہی ہے. کوئٹہ کلیکٹریٹ میں کسٹمز کی اگین جو تھا, جو چیزیں ضبط کی گئی تھی ان کی نیلامی کا کوئی ایسا پراپر طریقہ کار نہیں تھا, بہت کچھ ہوتا وہ افسروں کی اپنے ڈسکشن پہ چل رہا تھا. تو اس کو ایف ٹی او کی ریکمنڈیشن کے اوپر, ایف ٹی او کی انٹرونشن کے اوپر ریفارمز ہوئیں اور الیکٹرانک آپشن ماڈیول کریٹ کیا گیا, بنایا گیا, جس کے اوپر کہ وہ بہت ہی آپ کے اس کے بعد اس طرح کی کوئی پرابلم بہتر آئی نہیں. ایک جو بڑی انٹرسٹنگ انسپیکشن تھی وہ تھی کہ فیصلہ آباد میں بے تحاشا کیسز تھے جو کہ اپیلز میں پڑے ہوئے تھے, اور ڈپارٹمنٹ اور اپیل والے کمشنر کو دکھا رہے تھے کہ یہ سب ڈسپوز آف ہے. تو ایف ٹی او صاحب کی اس کے اوپر انسپیکشن ہوئی تو پتہ چلا کہ تب پتہ چلا کہ یہ اپیلز کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. تو ان کو ایف ٹی او کی انٹرونشن کے اوپر ان اپیلز کو ڈسپوز آف کروایا گیا. میں آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسس دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2016 سے 2021 تک ہر سال میں کتنے کیسز فائل ہوئے, کتنے کیسز کو ڈسپوز آف کیا گیا, کتنے کیسز میں اپیل نہیں ہوئی اور کتنے کیسز میں اپیل ہوئی. جب آپ یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 2016 میں ٹوٹل کیسز فائل ہوئے 2050, اور 2021 میں اینڈ ایئر جو ابھی 31 دسمبر ختم ہوا اس میں کیسز فائل ہوئے 3371. جو کیسز فائنلائز کیے گئے 2016 میں وہ تھے 1087, اور 2021 میں, کیونکہ یہ گریجول سارا پروسیس گریجول ہے, 2021 میں جو کیسز ڈسپوز آف ہوئے وہ ہے 2867. ایسے کیسز آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے جو ٹیکس پیئر ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کیسے ہوئی, کیسے ان کی داد رسی جہاں ان کو پہنچایا گیا. کہ جن کیسز میں ڈپارٹمنٹ نے یا اس نے کمپلینٹ نے اپیل نہیں کی 2016 میں تھے وہ 85.4%, صرف 15% کیسز ایسے جن پہ اپیل ہوئی, اور 2021 میں وہ تھے 89.1%, یعنی صرف 11% کیسز ایسے باقی رہ گئے جن پہ کہ اپیل سیکنڈ اپیل فائل کی گئی. تو اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ کتنے عرصے میں کوئی اپیل جو ہے وہ یا جو کیس آپ فائل کرتے ہیں کتنا عرصہ لگتا ہے اسے ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے ایف ٹی او کے بعد. اگر آپ 2016 میں دیکھیں تو 2016 میں نارملی 300 کے ڈیز ورکنگ کیے جاتے ہیں. ان میں 2016 میں کسی کیس کو پروسیس کرنے کا اوسط جو
دورانیہ ہے ٹائم لیمٹ تھی وہ 49 دن تھی، جبکہ 2021 میں وہ 41 دن رہ گئی. اور ایف ٹی او صاحب پچھلے دنوں کل پرسوں سرگودا گئے ہوئے تھے تو وہاں ایف ٹی او صاحب نے بتایا کہ لا اگرچہ 60 دن کا ٹائم دیتا ہے ایف ٹی او کو، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس 60 دن کو کسی طرح سے 60 گھنٹے تک ریسٹرکٹ کر لیں، کیونکہ لیکن اس میں بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی کمپلینٹ، اس کے اوپر پروسیس پہ، ڈپارٹمنٹ کے رسپانس پہ وغیرہ وغیرہ. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گریجولی یہ جو پروسیس ٹائم ہے یہ کم ہوتے ہوتے 49 سے 41 ڈیز پہ آ گیا. ریسرچ اسٹڈیز ہیں 2018 میں 12 اسٹڈیز ہوئیں، 19 میں 25 ہوئیں اور 2020 میں 35 اسٹڈیز کی گئی. ایف ٹی او کے آفس کے انٹروینشن سے فائدے کیا ہوئے لوگوں کو؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ ٹیکس پیئر کا جو کانفیڈنس تھا ایف ٹی او کے اوپر بھی اور سسٹم کے اوپر بھی اس میں بہتری ہے. نیکسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمپلیننٹ ہیں جن کو محکمے کی زیادتیوں سے شکایت بنتی ہے ان کو مفت، مؤثر اور پیورلی میرٹ پر مبنی انصاف مہیا کیا گیا. پھر ایک اور چیز کیا ہے کہ ایف ٹی او ٹیکس چوری روکنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو بھی ایڈوائز کرتا ہے، بجٹ میں پروپوزل دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر لیٹسٹ جو ایگزامپل آپ کو دی میں نے اس کے ذریعے جو کرپٹ افسران تھے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ ناٹ نیسسریلی کہ وہ کرپٹ ہی ہو، لیکن ایک چیز ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو چیک ہے وہ اپیلوں سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ ایف ٹی او کا آفس ہے، جس پر کہ ایک فوری طور پر پتہ کہ 15-20 دن مہینے کے اندر اندر کچھ نہ کچھ سامنے آتا ہے. اور چونکہ میں ڈپارٹمنٹ میں بھی کافی 30-35 سال کام کیا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ ایف ٹی او سے ڈپارٹمنٹ کتنا زیادہ جسے کہتے ہیں نا کام کھانا حوصلہ کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹ کبھی پسند نہیں کرتا ہے کہ ایف ٹی او کے انٹروینشن کے معاملات میں اس طرح سے ہو. تو نظام کی بہتری کے لیے تجاویز دے کر ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں گڈ گورننس کو فروغ دیا، یہ بھی ایک انسٹیٹیوشنل جو آپ کے کوآرڈینیشن ہے وہ ایف ٹی او کہاں کرتے ہیں. سب سے پہلے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس انڈسٹری میں ایف ٹی او سب خود کے وہاں پر ان سے انٹریکشن کا بڑا فریکوینٹ ہوتا رہتا ہے. پھر چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں ایف ٹی او صاحب مختلف جگہوں پہ گئے، گجرات بھی آئے، میں خود بھی آیا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور گائے گائے ہم کرتے رہیں گے. ٹیکس بار ایسوسیشنز ہیں، ٹریڈر ایسوسیشن ہے، انجمن تاجران وہ میں چیمبر کی پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹریڈر ایسوسیشن کے ساتھ بھی ہمارے انٹریکشن کا بندوبست کریں. پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک کے ذریعے پبلک کے پچھلے 2-3 دن 4 دن پہلے ایف ٹی او صاحب کا انٹرویو ایک ٹی وی پہ TV 42 پہ آ رہا تھا. اسی طرح ایف ٹی او آفس جو ہے وہ خود بھی ایک کوارٹرلی نیوز لیٹر ایشو کرتا ہے، پریس ریلیز دیتا رہتا ہے. اور ہم اب کوشش کریں گے کہ یہاں چیمبر میں ہم آپ کو فلائر اس طرح کی چیزیں دیں گے تاکہ آپ وہاں پر اپنے ممبرس کی انفارمیشن کے لیے انہیں بھی ڈسپلے کر سکیں. کمپلین مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے، یہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، وہ ایف ٹی او آفس جو ہے اسلام آباد سے کوشش کر رہے ہیں اس کا ایک ایپ بنوا کے جاری کیا جائے تاکہ سب لوگ اس سے بھی بینیفٹ کر سکیں. آن لائن شکایت ہو سکتی ہے، شکایت کے لیے کو موبائل اپلیکیشن میں نے آپ کو بتایا. اور ایف ٹی او ویب سائٹ جو ہے اس میں اردو اور انگریزی دونوں میں انفارمیشن موجود ہے. وے فارورڈ جو ہے وہ کیا ہوگا کہ ایف ٹی او کا حیثیت ادارہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے کہ آپ کا اعتماد بحال ہو اور کرپشن کا کڑا کما ہو سکے اور ایک ہی منصفانہ، آسان اور مؤثر ٹیکس نظام تاکہ ٹیکس کی بہتر وصولی ہو سکے اور ملک کے لیے بہتر کام آ سکے. تو اس کے لیے ایف ٹی او صاحب بھی اور ایڈوائزرز بھی وہ ایف بی آر کے ساتھ
علیحدہ میں رہتے ہیں. اب آپ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ کام کریں گے. تو ایف ڈی او کا ادارہ جو ہے اس میں اپنے فرائض میں انشاءاللہ ہر طرح سے حاضر رہے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ بھائی صاحب, بڑی زبردست پریزنٹیشن تھی. امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ فرما رہے تھے تو اسی طرح ہوگا ہی. لاسٹ ٹائم عاصم جار صاحب آئے تھے اور وہ بڑی زبردست میٹنگ تھی. انڈر ون روف انہوں نے پورے گجرانوالہ کی جو بیوروکریسی ہماری ایف بی آر کی ٹیم اور جو اسمبلی آدمی ہمارے کسٹم کلیکٹر صاحبہ تھیں اور انہوں نے دیا تھا. وہاں پہ میرے اسٹاف کی مہربانی سے انہوں نے مجھے لکھ کے دیا اور میں نے پڑھا اور لوگوں کے مسائل اسی طرح ہوئے. تو میں نے بجائے میں روڈ گولڈ بات کرتا تو میں نے وہ سر پہ مبنی باتیں کی کہ جی بہت لوگ پریشان ہیں اور ایف بی آر جو ہے وہ کرپشن میں نمبر 1 ہے اور لوگوں کو بہت تنگ کیا جاتا ہے. تو اس کے رسپانس میں ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے سخت رویہ ہمارے ساتھ رکھا. انہوں نے کہا جی ہماری انہوں نے بہت تعریف کی تھی تو ہم بھی وہ پورا اس کا جواب دیں گے. تو جی یہ بات بھی جو ہے نا وہ پورے طریقے سے ہم جو جب کوئی بات کی جاتی ہے بجائے کسی کو انٹرٹین کرنے کے تو اس پہ ہمیں وہ دائرہ قانون کا سہارا لے کے بہت ساری باتیں کر دی جاتی ہیں. اور طور پہ جو خود انہوں نے 38 لاکھ روپے کا ایک نوٹس بھجوا دیا نوید اختر صاحب نے کہ جی آپ نے وہ فلاں فلاں ماہ پہ وہ جو ہے نا اپنی سیل ریٹرن میں اپنی سیل نہیں شو کی. میں نے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک چیز میری ہے, میں میری مرضی ہے میں سیل سے جنوری میں کروں یا فروری میں کروں یا مارچ میں کروں. ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ مجھے مجبور کریں کہ میں جنوری میں ضرور سیل کروں اور فروری میں بھی سیل کروں. اگر نہیں بھی سیل کروں تو میں کسٹمر کو پکڑ کے اس کو مار کے اسے کہوں یہ بھائی خرید رہا ہے تم نے نہیں خریدو گے تو میں چھوڑوں گا. تو حیرت انگیز طریقے سے انہوں نے مجھے بھی ایک نوٹس بھجوا دیا. برحال اس کے لیے میں نے یہ سمجھا کہ میں پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس ہوں تو مجھے کسی کو کہنا نہیں چاہیے, میں اس کو قانونی کارروائی اس پہ مجھے کرنی چاہیے وہ میں کر رہا ہوں. اور اس کے لیے جو چیز میرے میں بھی ہم لوگ بھی پرانا بہت عرصے سے اللہ کا شکر ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں انڈسٹری پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہماری فیکٹریاں ہیں تایا ہماری فیملی سے بڑی دیر سے ہیں. اور میں بہت سارے لوگوں کو اوروں کو بھی جانتا ہوں جن کو یہ نوٹسز آتے ہیں. اور سونکس کا ہماری ایک اخلاق پارسا کی فیکٹری ہے, انہیں 4 ارب روپے کا نوٹس بھیجا گیا. 4 ارب روپے کا نوٹس بھیجا گیا اور ریکوری. اچھا جب بھیجتے ہیں وہ اس کی اپیل میں گئے تو وہ ختم ہو گئی. ظاہر وہ ایک ان کی مرضی کے مطابق ان کو فیس نہیں ادا کی جاتی. جب تو محکمہ جو ہے وہ پھر ایسا آپ کو بھیجتا ہے کہ آپ کے پیروں تلے سے زمین جو ہے وہ نکل جائے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے ختم تو ہو جاتا ہے آپ کے پاس آگے ہو جائے یا پہلے اپیلوں میں ہو جائے. لیکن آپ یہ زیادہ لگائیں جب 4 ارب روپے کی ریکوری پہ میں کسی وکیل کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ سے فیس کتنی مانگے گا. ہائی کورٹ جاؤں گا اس کے بھی جاؤں گا یا اپیل کے کمشنر کے پاس جاؤں گا. یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں جب آپ کے پاس فیصلے آتے ہیں, جب آپ ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ غلط تھا اور یہ میرا فائد تھا, تو ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی کارروائی ہوتی. ان آفیسرس کے خلاف کارروائی ہو. ان کو اگر آپ کوئی قانون کی بندش ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی تو کم از کم ایسا تو ہو کہ ان کو کیسی ان کی پوسٹوں پہ ہی نہ لگایا جائے. کئی سالوں سے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں اور اپنے بے شمار ایسٹس بنا رہے ہیں. اور جو بزنس کمیونٹی جن کے ریونیو سے یہ ملک چل رہا ہے, میرا خیال نہیں ہے کہ آپ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان میں سے اگر آپ سرکاری ملازم اسکول ٹیچرز اور دوسرے آپ لوگ نکالیں تو جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ چند کروڑ بھی چند لاکھ ہوں گے جو ہے جو ان میں سے جو بڑے ٹیکس پیئر ہیں ان میں سے ان کو آپ دیکھیں تو ان کی فکٹیشیس اینٹریز کو ڈال کے ان کو ایف آئی اے میں اور دوسرے اینٹی کرپشن میں اور دوسری جگہوں پہ ذلیل کیا جاتا ہے بزنس کمیونٹی کو.
یہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ جس کا شمار ہی نہیں ہوتا. کیا ہے 1 1.5 سال 2 سال بندوں کو انگیج کیا جاتا ہے اور ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. بعد میں اگر کوئی جا کے کورٹ میں یا آپ تک آ کے چیز ختم ہو جاتی ہے. میرے کہنے کا مقصد ہے تو ان آفیسرس کے خلاف جو یہ سارا ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں, یہ کٹورا مقصد بولتے ہیں, اگر وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ غلط ہے, یہ اگر وہ مینافائڈی بھی نہیں تھی تو ان کی نیگلیجنسی بھی ان پہ کاروائی ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ کس طرح 4 ارب روپے کا, کسی کو 2 ارب روپے کا, ایک بندے کی فیکٹری 50 کروڑ روپے کی ہے تو آپ اسے 2 ارب روپے کا نوٹس بھیج دیتے ہیں. یہ کیوں ہے اور ان کے خلاف کیوں نہیں کاروائی ہوتی؟ یہ دس از ناٹ سفیشینٹ کہ آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ سال میں 6 ماہ میں 8 ماہ میں اس سے وڈرا کر دیا جائے یا اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ غلط تھا. اس کے خلاف ان کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو باتیں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک اگلا نوٹس بھی جو ہے نا مجھے جلد بھیج دیا جائے گا اور میں انتظار بھی کروں گا. بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں تشریف لے کے آئے ہیں. میں عاصم جہاں صاحب آئے تھے تو اس سے بھی زیادہ خوش تھا, تو اب بھی میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ جیسے لوگ آتے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بہت سارے انشاءاللہ سے مدد ملے گی. اور آپ اور جس عاصم صاحب ہیں اور آپ بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو سمجھتے ہیں, ٹیکس کے معاملات بھی سمجھتے ہیں, اور جو آپ پہلے فرما رہے تھے کہ نواز باجوہ صاحب, ان کو اسی لیے میں نے اس کا کوآرڈینیٹر اپنے چیمبر آف کامرس کی طرف سے کی طرف سے ان کا نام یہ ہے کہ یہ ہمارے آنریبل ممبر ہیں, سابق صدر بھی ہیں چیمبر آف کامرس کے, اور ان ٹیکس کے معاملات بھی سمجھتے ہیں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن اور آپ کا آنا بھی بڑا اللہ کی مہربانی سے ہیلپفل ہوگا. اور آئندہ وقت میں جو مسائل ہوں گے آپ کے ساتھ لائز آن رہے گا. بہت شکریہ. کر لیں ویسے اس کے پاس کویشچن آنسر کا ایک سیشن کر لیں. ہاں وہ کر لیتے ہیں. چلیے اس کے دوران چلے وہ میں ویسے بھی پیار سے کہہ رہا تھا سر. نہیں سر کویشچن آنسر بھائی صاحب, سر نواز باجوہ صاحب سے. جو ایف ٹی او ساتھ جو انسپیکشن کا رول ہے وہ انفیکٹ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی فیصلہ آباد کی اپیل. نارملی انسپیکشن اس چیز کی جائے گی جہاں پر کہ ایف ٹی او کو کچھ ڈاؤٹ ہو کہ جہاں پر کچھ ایسا انفیئر پلے ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے. مثلاً میں تو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال یہ ہے فیصلہ آباد کی حفیظ کی آ گئی. دوسرا ہے جتنے کے اوپر میں نے بتایا نا 3-4 افسروں پہ کارروائی بھی ہوئی کہ یہ انسپیکشن ہوئی تھی 2007 یا 8 میں یا 9 میں ریمارکس کے اوپر. اور کس چیز کی انسپیکشن تھی کہ ایک کمپنی تھی, انٹرنیشنل کمپنی ہے وہ, اس کا ریفنڈ سے کوئی 15 بلین, تو وہ ریفنڈ ایشو ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ختم ہو گئی بات. اس کے بعد پھر ایف پی او کو انفارمیشن کچھ آئی کہ جی یہ اسٹاف جائزہ لے. جب جائزہ دیا گیا, دیکھیں ریکارڈ ہے وہ سارا ڈپارٹمنٹ نہیں دینا ہے, ریکارڈ ایف پی او نے کچھ سے کریٹ نہیں کرنا. اسی ریکارڈ کو ایگزامن کر کے انہوں نے دیکھا کہ یہاں بندی ہوئی ہے, یہاں پر کوئی پرابلم ایسا ہے, جس کو کر کے انہوں نے فردر ڈیٹیل میں اس کو دیکھا. اس طرح پھر اور ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا, اس میں بھی جو ہے وہ ایک انہوں نے تھوڑی کمیٹی بنا کے انسپیکشن کروائی. اس لیے اس میں کوئی پیریوڈک اس طرح کا پرسکرائب ٹائم لمٹ تو نہیں ہے, لیکن جہاں کہیں ایشو آئے گا وہاں پر وہ انسپیکشن کو دیکھیں گے. انسپیکشن کیسے اپلائی کرتے ہیں نہ تو نہ تو جواب دیتا ہے اور نہ تو بات کرتا ہے. اس کے لیے میں بجائے اپروچ کریں ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس کا کہ انسپیکشن کریں کنڈی کسی کو دیکھیں. وہ ہوا ہے, وہ آلریڈی ہوا ہے, اور اس کے اوپر آپ اسے چانس کہہ لیں یا وٹ ایور جو بھی آپ سے کہیں کہ, اور مزے کی بات ہے کہ یہ ڈرامہ پیج پر
اس میں جو کنفرمیشن آئی وہ یہی تھی کہ یہ ہمارے پاس نہ تو اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ پینڈنگ نہیں ہے یا پلان پینڈنگ نہیں جو اس کی وجہ کیا ہے کہ اب لا میں انہوں نے دے دیا کہ آپ کو اتنی دیر میں سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے. اب جو بھی انہوں نے اوپر نیچے کرنا ہے وہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر کرنا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اور بھی اس میں آپ اسے ڈونٹ ٹیک اٹ ادروائز لیکن جو فیکٹ ہے بزنس مین میں دو پرابلم آتے ہیں. ایک تو بزنس مین میں جلد بازی میں آتی ہے کہ میرا آج میں نے اپلائی کیا آج یہ کام ہو جانا چاہیے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو کام ہے میرا وہ جو اس کا ڈیو ٹائم ہے اس میں لینا ہی لینا ہے. ڈپارٹمنٹ والے کچھ بھی کریں یہ تو کر سکتے ہیں ایک رپورٹ جو 3 دن تک جاتی تھی وہ 2 دن میں آ جائے. یہ نہیں کر سکتا ہے آدھے گھنٹے کا یہ نہیں ہوگا. لیکن ایز اے بزنس مین میں یہ کوشش کروں گا کہ ابھی کا بھی یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز کیا ہے کہ میں یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میری اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی. میں کوئی بزنس میں یہ نہیں چاہتا اور بزنس مین کوئی بھی نہیں یہ چاہتا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فرض کریں ایگزامشن سرٹیفکیٹ ہے. ایگزامشن سرٹیفکیٹ کے اوپر بھی اب انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ سے 15 دن کا ٹائم پیریڈ فکس کر دیا. 15 دن کے اندر محکمہ اسے کر سکتا ہے. ہاں ایک چیز جانو نا اس کے اندر کہ میرا مال آ کے پڑا ہوا ہے کورٹ کے اوپر اس کو جنریٹ پڑ رہا ہے وہ جلدی ہونا چاہیے. لیکن ہر چیز کو انہوں نے دیکھ کے کیونکہ صرف ایک میرا سرٹیفکیٹ پڑا نہیں ہوا ہے. اب مجھے اس میں کم از کم اتنا انتظار کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے کہ اس ٹائم لیمٹ کے اندر یہ میرا پروسیس ہو جائے. اگر نہیں ہوتا ہے تو میری ایک گریونس جو ہے وہ کھڑی ہوگی اور اس کے اوپر ایکشن ہوگا. اس کے اوپر میں ایک چیز آپ کو میں اشور کر سکتا ہوں جو کہ اگین ہے وہ لا کے اندر لیکن استعمال بڑا کم ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک اختیار ایسا بھی ہے کہ میں آپ کے بیٹھے بیٹھے اور میں آئیڈیا کی بات دیکھوں ویری کلیئر جتنی میں نے اب تک کمپلیٹس دیکھی اس میں سر میں سمجھتا ہوں کہ بے تحاشا کمپلیٹس ایسی ہیں کہ آپ کے بیٹھے بیٹھے وہ ریزالو ہو سکتی ہیں جسٹ آن فون کال. میں آپ کو یہ اشور کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ایگزامشن سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم پڑے گا تو اس میں ہم اس میں ایکسپیڈائٹ سے کروا سکیں گے. بہت سے آپ کی ایپلیکیشن جو ایسی ہیں جو کہ ٹیلی فون کال پہ ریزالو ہو جانی چاہیے ہو جاتی ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. ایک سیالکوٹ کا ایک کیس تھا لیکن زیادہ اس میں سیریس نہیں ہوتی ہیں کہ ایک خاتون کا ہسبینڈ کا اٹلی رہتا ہے تو انہوں نے 1 سال پہلے اپلائی کیا کہ مجھے نو انکم سرٹیفکیٹ چاہیے اپنے ہسبینڈ کو بھجوانے کے لیے. کوئی امیگریشن یا اس طرح کوئی ایشو نہیں کرتا. وہ ڈپارٹمنٹ نے فوراً ایشو کر دیا 1 سال پہلے. جب وہ سرٹیفکیٹ اٹالین گورنمنٹ کو گیا اٹالین گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں بچوں کا بھی ہونا چاہیے. بچوں کو کیا تو اب وہ 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں بچوں کا بھی اس کو ایڈ کرو وہ نہیں ہو پا رہا. تو وہ کمپلینٹ آ گئی میرے پاس تو میں نے کمشنر کو کال کیا تو میں نے کہا یار کیا وجہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اگر اس لڑکی کا سرٹیفکیٹ آپ نے ایشو کر دیا تو بچوں کا ایشو کیوں نہیں کر رہے. اس نے کہا سر آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے اینڈ رائٹ بھی سو اس میں یہ آل ٹوگیدر محکمے کا موقع غلط نہیں ہے لیکن اس کو سمجھنے کی بات. اس نے کہا جی کہ دیکھیں جب تک انکم اسیس نہیں کسی کی ہوتی جب تک سرٹیفکیٹ ہمارے پاس نہیں آتا پتہ چلے کہ کوئی انکم رائز نہیں ہوئی ہے تو ہم اس کو کیسے کر رہے ہیں. میں نے اسے کہا کہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے طریقہ کار بھی یہی ہے ہونا بھی یہی چاہیے فیئر اینڈ ایکویٹی. لیکن تم مجھے بتاؤ ایک 3 سال کا بچہ ہے 4 سال کا بچہ ہے 2.5 سال کا بچہ ہے 6 مہینے کا بچہ ہے وہ انکم کہاں سے ارن کرے گا. اس نے کہا سر وہ ٹھیک ہے لیکن پروسیس تو بالکل ٹھیک ہے پروسیس ہونا چاہیے. اتفاق ایسا اخبار میرے سامنے پڑا تھا اخبار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک پتہ نہیں لاہور میں کہاں پہ پولیس نے 9 مہینے کے بچے فراڈ کا مقدمہ کر دیا. میں نے کہا کمشنر صاحب آپ میں اور اس تھانے دار میں کیا فرق ہے کہ جو 9 مہینے کے بچے میں فراڈ کا مقدمہ درج کر رہا ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ 2.5 سال کا بچہ ہے 4 سال کا بچہ ہے 3 سال کا بچہ کہاں سے انکم ارن کرے گا. کیسے وہ آپ اس ایٹی ایشو کریں گے آپ نے ایٹی ایشو نہیں کرنا لا کہتا ہے کہ نہ ایشو کرے تو کیسے اس کا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں سر ہم نے ایشو کر دیا ہے ہم نے سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا ہے ود مائی انٹرونشن. تو وہ ایک ٹیلی فون پہ اس طرح سے کام ہو جاتا ہے. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی وہ پی او ایس والی آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ اس میں کوئی دوسری اوپینین نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے دوسرے والے میں حفظ آباد کا کیس ہمارے پاس موٹا ہوا
جس میں اس نے کہا جی کہ کمپلیننٹ کہہ رہا تھا جی کہ میں انہوں نے مجھے کمپلسری رجسٹر کر دیا سی سے اور اب میرے پر پی او ایس بھی لگانا چاہ رہے ہیں. اس خیر ہم نے منگوائے وہ سارا کچھ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی ہم نے تجھے کیا تھا انکوائری کر کے کیا تھا اور انکوائری رپورٹ لگی ہوئی ہے یہ ہے تو تشریف لائے ڈپارٹمنٹ کا افسر تھے وہ بھی آئے کمپلیننٹ بھی آئے وکیل صاحب بھی آئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب یہ مجھے بتائیں کہ دونوں سائڈ جو ہیں موجود ہیں تو جو کمپلیننٹ تھے انہوں نے کہا کہ میری دکان ہے 3 دکانیں ہیں میرے پاس اور ٹوٹل ان کا رقبہ 670 اسکوائر فٹ بنتا ہے. ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ نہیں ان کا رقبہ 1370 بنتا ہے مور دین ڈبل. تو میں نے سے کہا جو ہے آپ اسے بتائیں کہ اس کا کیا حال ہے. آپ کہتے ہیں انکوائری کر کے ہم نے یہ کیا کہاں جی آپ نے انکوائری کر کے یہ کیا. تو میں نے اسے کمپلین سے بھی میں نے ڈپارٹمنٹ والوں سے میں نے کہا اس کے 2 طریقے کار ہیں. ایک طریقہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا کہ ہم آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ اس محکمہ کو واپس بھیجیں کہ جناب آپ اس کے اوپر پھر انکوائری کریں یہ کریں وہ کریں اور اس اکارڈنگلی قانون کے مطابق فیصلہ کریں. تو قانون کے مطابق فیصلہ یہی ہوگا جو آپ ہوگا. لیکن محکمہ کیسے کہے گا میں غلط کیا. تو بہتر یہ ہوگا ایک انکوائری ہم کرواتے ہیں ڈپارٹمنٹ انکوائری کرے لیکن کمپلیننٹ جو ہے یہ بھی آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہے. جو انکوائری رپورٹ ہوگی اس کے اوپر کمپلیننٹ بھی سائن کرے گا اور کمپلیننٹ ہمیں ساتھ ایک وہ دے اپروڈ پلان جو ہے کمیٹی کا پتہ چل جائے گا. خیر ہفتے کا انہوں نے ٹائم لیا اور ہفتے کے بعد دونوں پارٹیاں پھر آئیں. تو اس سے پہلے مجھے کمشنر کا ٹیلیفون آیا. انہوں نے کہا کہ سر وہ کہتا وہ ٹھیک ہے کمپلیننٹ ہے وہ ٹھیک ہے اس کی کمپلینٹ جائے. میں نے کہا چلے آپ انویسٹر کو تو آنے دینا پھر دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں کوشچن یہ نہیں ہے کہ کمپلیٹ جینوئن ہے جینوئن یہ بات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہوا کیوں ہے وائی دس انکوائری جس کو 1370 کیسے کہہ رہا ہے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 670 سے 1370 کیسے ہوا. وہ خیر تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہوئی ہے کہ جو اپروڈ پلان ہے وہ بھی 670 ہی کنفرم کر رہا. تو ہمارا آرڈر جو گیا ہے تو اس نے وہ دیکھا جی کہ اس نے جو ایک تو ہمیں انسٹرکشن یہ تھی کہ بھائی آپ دکان کو باہر سے دیکھیں اس کو وہ کریں نہیں میجرمنٹ اس طرح سے نہ کریں آپ بس دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ آیا حالات بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ جی اس نے دکان کے اندر ایک سیلنگ کی ہوئی ہے پارٹیشن کی ہوئی ہے اس میں گوڈاؤن بنایا ہوا ہے اس لیے اس کو بدل دیا. میں نے اس سے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ اس کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیسے اس نے یہ کیا اور کیسے یہ ہوا اور کیوں ہوا. اصل بات تو یہ کہ جب وہ انکوائری کر رہا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بہرحال کبھی آپ میز کے اس طرف بھی آپ نے دیکھیں جہاں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس طرف آپ دیکھیں کہ آیا یہ ڈبل ہونا چاہیے تھا. آیا اس طرح پاسبل ہے جیسے پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی محکمے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ کہنے کا کہ آپ کاروبار اپنا اس طرح سے کریں. اگر آپ اپنی دکان کے 10 حصے کر کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کریں. انکم آپ نے کرنی ہے کمانا آپ نے ہے. میں کون ہوتا ہوں یہ بات کہنے والا کہ آپ 10 حصے نہ کریں آپ تو ایک پورے کر کے کریں گے بات نہیں. کسی آڈیٹر کے پاس کسی انسپیکٹر کے پاس کسی افسر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں. تو خیر اس طرح وہ معاملہ ریزالو ہوا. اب آگے کہ آپ اسے کریں گے کیا. اگین وہی بات آتی ہے جو ہمارے سرکاری طریقہ کار ہے کہ سارے اس کا ہم ڈی رجسٹر کر دیں. میں تو کتنے عرصے میں کریں گے. اسے کہا تھا 8 دن میں کر دیں. تو میں نے اسے کہا کہ آئی اے سی صاحب یہ 8 دن نہیں آپ اگر مجھے کہیں نا کہ 8 مہینہ میں 8 سال میں آپ 8 سال میں نہیں کر سکیں کیونکہ اس کا میرے ذہن میں ایک مثال تھی موجود. اس کا ایسے نہیں ہوگا. آپ اس کو جب تک 8 مہینے یا 8 دن میں یا 8 جب تک ابھی کریں گے تب تک آپ اس کو پینلٹی لگاتے رہیں گے کہ بھائی تم نے ریٹرن کیوں نہیں فائل کیا کہ ابھی تو تم رجسٹر ہو جب تک رجسٹر ہوتا نہیں. تو آپ اس کو آرڈر بھی کینسل کروائیں گے تبھی یہ بات بنے. تو وہ خیر اللہ نے کیا تو اس کے ساتھ کوئی ہماری بات سمجھ آ گئی اور وہ اس طرح سے ان کی جانچ ہوئی. تو یہ جو آپ نے بات کی سر کہ جو ہے کسی میں لگتا ہے کسی میں نہیں لگتا ہے یہ سب کچھ اسی زمرے میں آلموسٹ آ جاتا ہے. تو میں تو آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا یا مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی ایسی ایگزامپل بنتی ہے تو ہمارے پاس تشریف لائیں. ہم اس کو اس طرح سے انشاءاللہ ریزالو کر پائیں گے
اور اگر زیادہ کیسز ہوں گے تو پھر میں چیف منسٹر کے ساتھ خود بھی میں میٹنگ کروں گا, پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی میرے ساتھ چلیں, ہم اس کا ایک پورا بنا کے میٹرکس بنا کے باجوہ صاحب کو ساتھ لیں گے, تو چیف منسٹر کے ساتھ ایسے میٹنگ کر کے اس مسئلے کو ون سائڈ فارورڈ ڈیسائڈ کروانا ہے. آگے آپ کا سیلز ٹیکس ریٹرن کے اوپر انفیکٹ جو اس کے اوپر دیکھا جائے نا تو کافی کام ہونے کے بعد یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہونا ہے, آج ہو کل ہو 10 دن بعد ہو. جس طرح مجھے یہ یقین ہے نا کہ سیلز ٹیکس میں ہر کاروباری کو انٹر ہونا ہے, بھلے 5 سال میں ہو, 3 سال میں ہو, 4 سال میں ہو, آپ ہو جائے. اسی طرح مجھے یہ بھی یقین ہے کہ سیلز ٹیکس ریٹرن کا بھی کچھ نہ کچھ کیونکہ سمپلیفائی کرتے جائیں گے, سسٹم امپرومنٹ ایسے ہی آتی ہے, اوور نائٹ نہیں آتی. تو اس لیے یہ ہر یہ بھی چیف منسٹر سے بات جب میں کروں گا ریکویسٹ کہ اگر وہ چیئرمین سی بی آئی کے ساتھ یہ بات کریں کہ سیلز ریٹرن کے اوپر فردر وہ کام کریں, اور اس کو انٹرپریٹ ریٹرن کے علاوہ جس طرح چل رہا ہے سمپلیفائی ضرور کریں, لیکن ایسا کمپلیکیشن نہ کر دیں کہ لوگ اس کو بنانے کے لیے ایک بھی بنانا پڑے. آپ نے سر بات کی ایف بی آر کے سخت رویہ, اور اگر اس کے پاس چلے جائیں تو کیا ویری ویری پرٹیننٹ کوشچن, بہت ہی میں ایکسپیکٹ کرتا تھا. مجھے خوشی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے یہ کوشچن کیا, یہ پریزیڈنٹ کا ہی کوشچن بنتا. اس کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ ایف پی او کا دائرہ اسی لیے بیٹھا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایف پی او کے پاس گئے اور ڈپارٹمنٹ نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے اس وجہ سے کہ آپ ایف پی او کے پاس آئے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ ایف پی او اس پہ محکمے کا ہاتھ روکے گا, ضرور روکے گا. دوسرا, اسی ٹاپک کے اوپر چونکہ پچھلے 15 دن پہلے ہماری ایک اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی ایف پی او کی اور ایڈوائزرس کی, اس میں بھی یہ بات آئی تھی, اور شاید میں نے یہ ریز کیا تھا کہ یہ کیونکہ ڈپارٹمنٹ سے میرے سب سے لیٹسٹ میں ہی نکلا ہوا تھا, جس سے مجھے پتا تھا کیا معاملات ہوتے ہیں. اس پہ ایف پی او نے پھر چیئرمین سی پی آر کے ساتھ اور ممبر ایف پی آر کے ساتھ ایک میٹنگ لاسٹ ویک کی ہے, جس میں ان کو یہ بات انہوں نے بڑے کھلے لفظوں میں انہوں نے ہی بتائی, اور ممبر صاحب نے اس پہ ایگری کیا اور ایشورنس دی کہ اس کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ انتقامی کارروائی کرنے یا شکایت کے اوپر کوئی ایسی بات ہونے نہیں پائے گی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہوتی ہے تو یہ شور کہ میں آپ کے ساتھ کراؤں گا, اور میں اس کے اندر پوری طرح سے جانوتان کے ساتھ اس میں رجسٹر کروں گا. نوٹسز کوئی 14 کا نوٹس آیا جو اس میں جہاں پر معاملات آئے گا, اپیل جہاں پہ ہو سکتی ہے وہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ہم کس حد تک اس کو اس اپیل کے معاملات سے نکال کے تو اس کو میرٹ سسٹم میں چیک کر سکتے ہیں. اگر ایسا ہو سکتا ہوگا تو ریسٹ ایشورڈ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایف پی او کا دائرہ جو ہے وہ ایف پی او کا دائرہ آپ کا ہے. آپ سمجھیں کہ آپ ایف پی او میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے کام کو کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایف پی او کا ریونیو جنریشن سے کوئی تعلق نہیں. ڈپارٹمنٹ کا انٹرسٹ ریونیو جنریشن ہے. اور پھر ایک چیز اور بھی ہے, آفٹر پٹنگ 35 سال نوکری کرنے کے بعد ہم نے مختلف لاز جو ہے, صرف ایف بی آئی کا لاز نہیں, پولیس کا ہے, عدالتیں ہیں, فلاں ہے, یہ وہ سب جگہ پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم امپروومنٹ کر کے ویسٹ کے جو امپرووڈ لاز ہیں, جو پروسیجرز ان کو اڈاپٹ کریں, بہت اچھی بات ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو اس طرح سے اپنے ماحول کو ہم امپروو نہیں کر سکے. ہم اپنے جو مینٹل ہماری جو کہہ لیں کہ اسٹیج ہے, لیول ہے, ہم اس کو مطابق نہیں کر سکتے. ہم آج بھی ہمارا لا تو ایف پی او کا جو انکم ٹیکس لا یا سیلز ٹیکس لا ہے یہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے امریکہ کے لاز کے اوپر بنے ہوئے ہیں, لیکن ہم آج بھی کام اس طرح سے لینا چاہتے ہیں کہ ابھی ایک سیکنڈ کے اندر رسپانس آ جائے. I tell you very frankly, یہ بات بڑی پرانی ہے, 95-96 میں سرگودا میں پوسٹڈ تھا, تو ایک انفارمیشن انہوں نے ہم سے مانگی نئے ٹیکس کے بتانے کی. تو میں نے جب اسمبلی میں یہ
14 کی جو ہے نیشنل ایکسچیکر میں جو کنٹریبیوشن وہ کتنی ہے. اب جو ہے بڑا ہمیں وہ کوشچن ہے, سبھی کا کوشچن ہے, فوراً جواب دینا تھا, تو ہم نے بھی فوراً اس کا کیا کہ یہ 0.86%. جو کمشنر ہے انہوں نے کہا یار یہ ہمارا دینا تھا. میں نے کہا یہ کیسے چلا ہے, کبھی جلدی انفارمیشن کیسے آ گئی 15 منٹ میں. میں نے کہا دیکھیں 80-82% کراچی کا ہے, 10-12% لاہور کا ہے, 8-10% فیصلہ آباد پنڈی ملتان ہے, تو باقی ہمارا اتنا ہی بچے گا نا. اس کے بعد وہ آج تک تو کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں وہ کیا ہو. اس لیے اٹ از لائک دیٹ. ہمیں امپروومنٹ کی کوشش کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمت دے کہ ہم سب مل کے, ہم بھی اور جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی اس ملک کے لیے, ملک کے لوگوں کے لیے کوشش کریں. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ اگر ہم بھی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہماری کریں. تھینک یو ویری مچ. یہ ڈبیٹ ہو رہی سر, میں اس کو ادھر ہی رکھتا ہوں. اور بات جو ہے نا, جو آپ نے کہا مجھے وہ بڑی اٹریکٹ کی ہے کہ کمشنر صاحب کے ساتھ میں اور باجوہ صاحب اور آپ یہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں, ڈیٹا کلیکٹ کر تو already sir, جو ایکچولی what I want اس میں یہ ہے کہ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ سیل ٹیکس والا جو ہے وہ کسی کو مار. میں چاہتا ہوں لگے سب کو لگے اس میں یہ کہ آپ کسی کو اگر کسی کو نے کوئی ایک ریٹرن پہ فیکٹری دی اور کسی کو اگر کسی نے ایک مرضے کے لیے کچھ نئی چیز اس سے چیز اور ایک سیل ٹیکس یوزر مل جائے, تو یہ تو ظاہر مناسب ہے کہ آپ کے اوپر جو فیکٹری ہے وہ سیل ٹیکس ان کا مار لیجیے اور دوسرا بازار لیجیے. 70% یہ پہلے ایٹیبلس پہ اور فارماسیوٹیکلس پہ اور ان چیزوں پہ کسی پہ 0% تھا, کسی پہ 7% تھا, اور اب تو بریڈ سے لے کر آپ کی 70% اور 70% جو ہے وہ ایک بہت بڑا نیشنل لیول ہے. اور اگر ایک ڈگری پہ ایک ڈبل ہوتی ہے وہ 100 روپے کی ڈگری ہے اور دوسرے پہ بھی 117 کی ڈگری, تو بندہ ڈیفینیٹلی کہے گا یار اس کے اور اس کی ایک ہی طرح کی ہے کوالٹی, ادھر سب بھی تقریباً ایک جیسی ہے. بابا بیکری ہے یا میر والے ہیں یا سلیمان سویٹس والے ہیں, یہ ایک ہی طرح کی کوالٹی. تو کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے تو وہ 17 روپے کی ایک چیز نہیں دے. اس لیے یہ عجیب بات ہے کہ میر بیکری پہ POS مشین پڑی ہوئی ہے تو بابا پہ بھی پڑی ہوئی ہے, بابا پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ سیاپور شریف پہ بھی پڑی ہوئی ہے. تو ایک بندہ اس کی 100 برانچیں ہیں, ایک کی 2 برانچیں ہیں, تو ان کی 100 برانچوں پہ نہیں ہے, جس کی 1-2 برانچ اس پہ موجود ہے. اور اس سے یہ چیز ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا وہ من مرضی کے لوگوں پہ چیزیں امپوز کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے, میرا کہنے کا مسئلہ یہ تھا. اور دوسرے ایک اور بھی تھا, وہ کمشنر صاحب کو گائڈ کریں گے کہ ایک انہوں نے رکھا کہ جس کا 365 دن پورے ہو جائیں اس سے یہ کافی کی بات ہو جائے. 365 دن مطلب 400 دن, سوری 400 دن میں یہ میں نے کہا 400 دن مسلسل ہوتا ہے, یہ میرا کام نہیں, میں ٹریڈر نہیں ہوں. تو میں تھوڑا اس پہ میں نے ورک کیا تو پتہ کیا چلا کہ 400 دن جو ہے وہ آپ کا جب سے آپ نے لگائی ہے وہ کبھی آج خراب ہوئی ہے, وہ کوئی ہفتے بعد وہ سارے کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں یہ اتنے دن پورے ہو گئے تو یہ 40 دن لگے. یہ ہے کہ مطلب لوگ اگر خراب ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کروا دیا تو ختم ہو گیا. 40 بھی لگا کے یہی ہونا ہے, جس بندے نے آ کے آپ نے اس کو سپروائز کے لیے اٹھانا ہے وہ اپنی کو فیس لے گا, وہ ختم ہو جائے گا معاملہ. تو یہ چیزیں ہیں, آپ جس دن کمشنر صاحب سے رکھیں وہ بڑے اچھے بنتے ہیں. بیٹھ کے کوئی چیزیں سالو کر دیتے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا. میں جسٹ ایک چھوٹی سی بات یاد کر دوں, جسٹ ون سیکنڈ. جی کرامت کے متعلق ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہی از آئیڈیلی آنیسٹ مین, آئیڈیلی آنیسٹ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے سر, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہر نہ وہ پیسے لیتا ہے, نہ وہ بینیفٹ لیتا ہے, کوئی چیز نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا. سو مچ سو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مجھے یہ راز حاصل ہوا تھا جب کرامت کو ہم نے جب ریکروٹمنٹ کی تو جو بیٹھا ہے کے ساتھ کس نے سفارش کی, میں نے تو بھی کہا کہ مینجمنٹ کریں گے, کچھ نہیں اس میں کریں گے,
تو ہم نے پیورلی میرٹ پہ کیا جس کا رزلٹ کا نکلا کہ مجھے بلیو آنیسٹ ٹو گاڈ مجھے اس میں اسحاق ڈار صاحب ڈسکر تھے اور کیا ہمارے اس کا میرے بھائی ہیں ہارون اختر واز دیر ایف ڈی آر. تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک آدمی کی سفارش کی جب ہم نے وہ نہیں مانی تو مجھے پھر ہارون اختر صاحب کی طرف سے تھریٹننگ قسم کی مجھے ملا تو میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا جو بھی کریں گے مجھے گریڈ 21 سے نیچے آپ نہیں کر سکتے. جب یہ جہاں بھی لگائیں گے چیف منسٹر نہیں ہوگا تو ممبر لگ جاؤں گا ممبر کر دوں گا کیبنٹ میں چلا جاؤں گا لیکن گریڈ 21 میں لوں گا اس سے نیچے مجھے کوئی نہیں کرتا. تو اس لیے ہم نے کرنا وہ یا پھر کرامت نے یہ کیا ہے کہ کرامت نے ہر کے ساتھ کوئی سفارش کوئی پیسے نہیں بندی کے بعد اس لیے لیکن ہم یہ انشاءاللہ سے مل کے اس پہ بھی جو ہے نا اس پہ بھی انشاءاللہ سے کوئی نہ کوئی کر لیں گے. جی کہہ رہے ہیں بس وہ یہ نا جی جس نے جب آپ نہیں آپ کرتے یا نیچے نہیں کرنے دیتے پھر لوگوں میں کام بھی نہیں آتے سر. نیچے لوگوں میں فنڈ رکے ہوئے ہیں اور لوگ کہتے ہیں چلے چوری صاحب نے کہا تو ساری زندگی بیٹھنا بعد میں کدھر سے لیں گے. بڑے معاملات ہیں نیچے خالی چودھری کرامت آیا ہے آپ کہتے ہیں میرے بعد یہ دوسرا بندہ ہے مطلب کہ کئی سالوں میں 2 بندے تو پھر باقی لوگوں کو کون ڈیل کرے گا سر. آپ جب چلے جائیں گے میں نے کرامت سے پچھلے دنوں پچھلے ویک میں ہماری کرامت کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہا تھی تو میں نے کرامت کو اس بات کہی سب لوگوں نے کہی میں نے کہا یار ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے پاسبل نہیں ہمارے لیے کہ ہم سسٹم کو ٹھیک کریں لیکن اگر ہم سسٹم کو رکھتے ہوں گے تو سسٹم ہمارے اوپر سے گزر جائے گا ہمیں مار بھی دے گا اور میں بھی ہمارے ذات بھی پڑھا دے گا. اس لیے جو ہے نا بس جتنا میں جو صاحب کو دیکھا نا سر ویسا جتنا میں انہیں سمجھ سکا ہوں وہ سسٹم ان کے اوپر سے ہی گزرے گا. وہ جنرلی آنیسٹ آدمی ہے وہ پرواہ نہیں ہے میں ان کی بہت عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں. میں میری دعا ہے کہ لوگ ایسے ہی ہونے چاہیے لیکن ان کے مسائل جیسا بزنس کمیونٹی کو لیکن ایسی بھی بڑی گل کٹی گئی ایک بزنس مین گزرا والے دن صاحب انہوں نے بزنس جو کہ وہ بعد بزنس ریٹائر ہوا تو میں پھر پریکٹس شروع کی تھی اس صاحب نے تو ڈیلر پڑے انہوں نے میرے سے کو لا کے انہوں نے کہا کہ ایسا سمجھ میں کیا ہے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وہ کہنے لگے تو دے دو آ کے میں کہا میں چونکہ آپ کی کوئی گیٹ دعا دے ایکسپیرینس میرا نہیں ہے تو انہوں نے پھر کہنا کی سی انہوں نے آنیسٹ بات انہوں نے کہا کہ تسی پیسے لے کے تقریب مہربانی کی ہے پیسے نہ لے کے دوسرا پیسے نہ لے کے کی مہربانی کی ہے میں بھی انہوں نے بہتر سمجھنا کہ پیسے نہیں دے میری وجہ سے میں نے اپنا کام کلیئر رکھی ہوئی ہے کام نہیں ہوتا سر. Nobody wants to give his money to them. کوئی نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا میں اپنا 10,000 میں بھی کسی کو دوں میں وہ چاہتا ہوں 10,000 میں خود اپنے پہ میری ہاتھ لگا دوں کام نہیں ہوتے مجبور تھینک یو. جی اسپیکٹ صاحب اچھا چلو ٹھیک ہے اسپیکٹ صاحب آپ کا سوال ہے کریں. دیکھو میں جولائی 2008 میں آن لائن ہوئی تھی اس کے بعد 2014 میں وائرس آ گیا اس پہ سیکھنا ایک ایکسپیرئنس اس کے بعد یہ کیا رننے ہم کرتے رہے کافی اچھا ہو اسموتھلی سارا یہ کام چل رہا تھا سارے کمپلیکیشن تھی اس میں بھی کیا لیکن موسٹلی جو ہے نا یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ساری ڈرن اب اس وائرس پہ منتھلی کو یہ سب کو آلریڈی پتہ ہے کہ وائرس جب ہم اینول ریٹرنس کرتے ہیں جب ڈیو ڈیٹ ہوتی ہے انکم ٹیکس کے دشواری کی تو اس کا ایک ڈاؤن ہو جاتا ہے ایوری اور اب منتھلی جو ریٹرن ہوتی ہے اس کا تو بہت زیادہ ہیوی اس کا یہ کیا یہ وہاں پہ اس کو وائرس پہ کنورٹ کرنا سوٹیبل ہے جو ویب سائٹ آلریڈی ہی ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے وہ جو کمپیٹیبل ہے نہیں ہے وہ زیادہ ڈاؤن ہے لیکن یہ ایشو آگے میرا خیال ہے یہ والا شروع ہو جائے
تو میں سر ایک انفارمیشن کانفرنس رکھا ہے وہ آ کے ان لوگوں کو بنا دیا جائے وہ لوگوں کو آ کے سب کو گائڈ کر دے کس طرح ہوگا کس طرح معاملہ کر سکے آئرس پہ بنا پہ ہمیں پرابلم نہیں ہے بس مسئلے یہی ہیں جب وہ اگر اس پہ اتنا برڈن ہے تو وہ لنک ڈاؤن ہو جائے وہ ایپ یہ ہوگا 5 منٹ کا کام 2 منٹ کا ہوگا. یہ بھی کر سکتے ہیں ہم بات. تو اس میں میری جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریپریزنٹیشن بنائیے بورڈ کے لیے کیونکہ جو ہے نا جو وائرس ہے اس کو آر ٹی او جو کچھ شروع کر سکتا ہے اس میں بورڈ کو سجیسٹ کیا جائے کہ یہ پریکٹیکل پرابلم ہے اتنا ٹائم لگ رہا ہے اس طرح یہ بلاک ہو جاتا ہے اس طرح جو یہ سسٹم کا کام نہیں کرتا تو اس کے اوپر جا تو اس کو گریجویل آپ کریں اور اگر میں کرنا ہے تو یہ آپ شروع کریں. یہ بہت سب دیکھ کرنے والی بات ہے. شاہد صاحب آپ کا کوئی سوال ہے؟ موبائل فون ایسوسیشن کی طرف سے ہم آئے ہیں تو ہمارا یہ ہے کہ جو سیٹنگ پہ ڈیوٹی تھی نا 37,800 روپیہ ابھی وہ بڑھ کے تقریباً 82,000 ہو گئی ہے. تو جو مارکیٹ میں سیٹ سیل ہو رہا تھا ٹوٹل اس کی کاسٹ تھی 40,000 روپیہ اس کے اوپر 36,000 روپے ٹیکس آ رہا ہے. یہ انہوں نے کیا ہے کہ جو کمپنی امپورٹ کرتی ہے نا تو اس کو الگ انہوں نے اس کا الگ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے اور جو عام کسٹمر لے جاتا ہے سیٹ باہر جاتا ہے یا کوئی جیسے اوورسیز پاکستانی لے کے آتے ہیں ان کو بورڈ کا حق تو یہ مانگ رہے ہیں لیکن ان کو ایک سیٹ کے اوپر بھی نہ ان کو بالکل بھی چھوٹ نہیں دے رہے. اس سلسلے میں ہم آئے ہیں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. اگر 36,800 روپے ٹیکس آتا تھا تو ابھی 82,000 آ رہا ہے. اس کے اوپر کچھ دیکھیں آپ. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے یہ ہے پالیسی ڈیسیژن جو کہ پہلے بھی بجٹ میں ہوا ہے اور اس کا اگر کوئی آپ کو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ جیسا کہ میں فلاں کر دوں گا ایسا نہیں ہوگا. اس نے اسمبلی سے ہی پاس ہونا. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک پرپوزل بنائیں کیونکہ آج کل ہائی ٹائم ہے جب یہ جنوری ہے نا یہ ہائی ٹائم ہے. آپ پرپوزل بنائیں بھلے آپ مجھے دیں میں اس کو آپ کے پرپوزل کو ایف ڈی او کے تھرو ایف ڈی او میں بھجواتا ہوں تاکہ اس کو اس کے اندر ڈالا جا سکے بجٹ پرپوزل میں ڈالا جا سکے تبھی یہ ہوگا ورنہ خالی زبانی کلامی بات چیت سے اس طرح کی چیزوں سے حل نہیں ہوگا مسئلہ. ٹھیک ہے آپ پریزیڈنٹ کو دیں پریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر کے تھرو سارا کچھ کر لیں. آپ ایسوسیشن کے لیٹر پہ مجھے پرپوزل دیں میں اس کو جی ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں ہمارے سے بٹ صاحب سے بات بھی ہوئی تھی کہ آپ چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے ایک ایف آر کو خط لکھیں وہ ہم انشاءاللہ ان کو اپنے دے دیتے ہیں لیٹر ہیڈ پر لکھیں. بالکل وہ دیں ہم اس کو ایف ڈی او کے تھرو جو ہے وہ بجٹ پرپوزل میں ڈلواتے ہیں انشاءاللہ. علی احمد صاحب چلے گئے چلو پاؤ گے چلیے. اور ہمارے ایک دوست ہیں حفیظ صاحب حذیفہ صاحب. جو ہمارے ایشوز آ رہے ہیں بیکریز اینڈ سویٹس کو لے کے اس میں کافی حد تک تو گورنمنٹ نے کور اپ کرتی ہے لیکن میں اس میں بھی یہی دیکھ رہا تھا جیسے اب ایک پوائنٹ آف سیل آپ لوگوں نے ایڈ اپ کر دی ہے اس کے سے پہلے ہم لوگ پہلے ہی بہت زیادہ تانگ تھے ریگارڈنگ اس 7.5% ہم لوگ ٹیکس ہم دے رہے ہیں ایف پی آر کو. اب ایک دم اس کو انکریز کر کے 17 کر دی ہے تو پہلے ہی بہت زیادہ انسٹیبلٹی تھی پاکستان میں اور اس وجہ سے دیکھیں اور ہم لوگ ڈسٹرب ہوں گے. اور ایک انہوں نے جو ایشو ریز کرتی ہے میں ریپیٹ دوبارہ کر دیتا ہوں کہ سب ایکولی ٹریٹ نہیں ہو رہے کچھ پہ ہے کچھ پہ نہیں ہے. اور وہی بات کہ کسٹمر یہی سوچے گا کہ آئی ڈونٹ نیڈ ٹو اسپینڈ 17 روپیز مور چیز سیم ہے. یہ چیزیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ اس چیز کو لے کے پریشان ہیں. Again coming to the same thing, it will not be corrected through any administrative step, not at all. اس کو بجٹ میں ہی حل ہونا ہے کیونکہ یہ بجٹ میں ہی ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے. جب بھی ہوگا ڈیوٹی اوپر نیچے ہونا ٹیکس اوپر نیچے ہونا ٹیکس ٹیکس نہ ہونا یو ایس لگنا ہے. آپ بھی مجھے اپنی ایسوسیشن کے جو آپ کی سویٹس اینڈ بیکری کے جو بھی ہے آپ اس پہ مجھے دیں. ہم لوگ اس میں یہ بھی ایٹیبل ہے اس پہ ڈبل روٹی اور یہ چیزیں 70% ہے ظلم ہے اتنا ٹیکس اس پر. لگژری آئٹمس کی تو ہمیں سمجھ آتی تھی کہ لگژریز آئٹمس اس پہ وہ کسٹمر پے کر دیتا تھا وہ کسی بھی ذات کے نیسیسٹی آف لائف ہے بریڈ اور اس پہ تو دیکھیں بہت زیادہ آپ مجھے دیں میں اس کو پاس کر دوں.
تو سر وہ یہ پرابلم ہے. سیکنڈلی وہی ہے کہ وہ کمشنر صاحب سے بات کرنے والی اس کی پی او ایس مشینوں جو انہوں نے لگائی ہیں بیسک جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ 17% بھی ابھی لگ گیا نا. تو میرا نہیں خیال ہے جب سب لوگوں سے 17% دیا جائے گا نا تو پھر کسی کو کوئی اعتراض تبھی آتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی کون سی بکری یہ میر سویٹس پہ یہ ہے تو اگر ان کے سامنے سلمان سویٹس ہے وہ اگر وہ نہیں 17% دے رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی سب دیکھیں ایک بندہ اس نے ڈیلی ناشتہ اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے وہ سوچتا ہے کہ 17 روپے اگر ڈیلی بچاؤں گا 30 دنوں کتنے پیسے بچائیں. وہ چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں اگر چیزیں جس طرح کی مہنگائی کے حالات ہے جو سچویشن ہے لوگ مائنر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے ڈے ٹو ڈے کے معاملات چلا رہے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. اس کو رکھنے کی جس دن آپ اپنا ڈیٹا کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس دن مجھے بتائیں وی کین گو. ٹھیک ہے جی آپ مجھے دیر بقایا لوگوں سے بھی میں لیتا ہوں تو یہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ.